اپنے محلے میں اسکول نمبر 14 ہے، ہاں 14 اسی گراؤنڈ کے اندر ایک اسکول نمبر 61، جیسے صبح میں ایک الگ شفٹ ہوتی تھی اور دوپہر میں الگ، تو اسکول نمبر 14 میں جو دوسری شفٹ تھی وہ اسکول نمبر 61 تھی. ہاں تو وہاں پر میں نے جو وہ 1 سے 7ویں تک کی تعلیم حاصل کی. پھر اس کے بعد 880 میں جو ہے وہ 11ویں میں نے کچھ سال پڑھے، اچھا اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ تقریباً 3 یا 4 مہینہ میں نے 11ویں میں جو ہے وہ کلاس میں شرکت کی، کیونکہ یہ 3-4 مہینے میں کوشش کرتا رہا کہ جو مجھے تکلیف تھی میں اس کو اساتذہ سے شیئر کروں، لیکن پھر اس کا کوئی حل نہیں نکلا، تو میں جو ہے وہ پھر میں پیچھے ہو گیا. کیا تکلیف تھی حضرت اس ٹائم؟ تکلیف یہ تھی کہ ہم SSC تک 10ویں تک، یہ 8ویں سے 10ویں تک تو سب لڑکے ایک ساتھ تعلیم حاصل کرتے تھے. 11ویں میں جب ہم گئے، آرٹس میں نے لیا تھا، اچھا تو لڑکے اور لڑکیاں ایک ساتھ تعلیم حاصل کرتے تھے. اوکے. تو چونکہ اس وقت علم نیا تھا، تجربہ نہیں تھا، تو میں نے مسئلہ پڑھ رکھا تھا کہ لڑکے اور لڑکیاں جب بالغ ہو جائیں تو وہ ایک ساتھ بے پردہ نہیں بیٹھ سکتے. تو تقریباً 7 سے 8 گھنٹہ لڑکیاں بے پردہ ہے، ہم بے پردہ ہے. تو میں پہلے دن سے ٹیچر سے کہتا رہا کہ کلاس الگ کروائیے. اچھا تو وہ ہنستے تھے کہ یہ کیسی بات ہے. اتفاق سے ہمارے جو کلاس ٹیچر تھے وہ عبدالعزیز سر تھے، وہ میرے والد کے بھی استاد رہ چکے تھے، میرے ابا نے بھی 880 میں تعلیم حاصل کی. انہوں نے مجھ سے کہا یہ نہیں ہوگا، پھر بھی میں کوشش کرتا ہوں. پھر میں تقریباً 3-4 مہینے تک ان کو کہتا رہا اور دوسرے اساتذہ سے بھی کہتا رہا. بعد میں انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکے گا، تو پھر میں ڈراپ آؤٹ ہو گیا. اور وہ میرے گھر تک آئے، میرے ابا سے کہا کہ تو اس کو سمجھائیے کیا پاگل پن کی باتیں کرتا ہے. لیکن پھر میں نے کہا کہ شرعی مسئلے کے اعتبار سے، چونکہ میں یہ تو نہیں کہتا کہ ناجائز و حرام ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں لوگوں کے درمیان دین کی باتیں لے کر جاتا ہوں، تقریریں کرتا ہوں. اس وقت میں تقریر کرنے لگ گیا تھا. اچھا جی ہاں، بلکہ 8ویں 9ویں 10ویں میں جو مورل ایجوکیشن کے نام پر دعا کے بعد جو 15-20 منٹ کی تقریر ہوتی تھی، تو ہفتے میں 1 یا 2 دن میرے اساتذہ میری تقریر وہاں کرواتے تھے 880 ہائی اسکول میں. اچھا جی ہاں، ماشاءاللہ، یعنی وہ فن بچپن سے ہی جی آپ کو. الحمدللہ. تو اس میں انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکے گا، تو پھر میں ہو گیا. پھر میرے گھر والوں نے بھی سمجھایا اور علماء نے بھی سمجھایا کہ یہ صحیح نہیں ہے. میں نے کہا کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم فتوے پر ہی عمل کریں، اگر ہم تقوی پہ عمل کریں تو زیادہ بہتر ہے. فتوے سے بہتر ہے تقوی پہ. تقوی، ہاں. تو پھر میں نے اس کو چھوڑ دیا. لیکن پھر بعد میں چند سالوں کے بعد پھر میں نے مولانا آزاد سے ایم اے میں ایڈمیشن لیا. اچھا. اور پھر اس کی اسٹڈی جاری رکھی، لیکن بہرحال وہ پورا نہیں کر سکا میں. اچھا جی ہاں.